بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منهم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف 8واں پارہ 8ویں پارے کے 90 رکوع کی آیتیں ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ابلیس اس شیطان مردود کے بارے میں بتلایا۔ پچھلی آیتوں میں بتلایا گیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، اللہ نے اس کو وہ مقام دیا تھا کہ معلم ملکوت تھا، معلم ملکوت تھا، فرشتوں کو یہ تعلیم دیا کرتا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے، اپنے اندر غرور گھمنڈ آنے جانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو لعنت کا طوق ڈال کر ملعون مردود کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا بتا تو صحیح ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ کون سی چیز نے تجھ کو روکا سجدہ کرنے سے جبکہ یہ میرا حکم تھا؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، قال فاہبط، چل نکل یہاں سے، قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا چلا جا یہاں سے، وما یکون لک ان تتکبر فیہا،
یہاں تیرے لیے غرور اور گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ تو غرور اور گھمنڈ کرے، تکبر کرے۔ فخرج، نکل یہاں سے۔ اللہ نے اس شیطان کو وہاں سے نکال دیا۔ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ذلیل خوار کر دیا۔ تو پھر شیطان نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا جا، تیرے لیے قیامت تک کے لیے میں نے تجھ کو مہلت دی، یعنی قیامت تک یہ ختم نہیں ہوگا، مرے گا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگوں کو بہکائے گا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا کہ جس طریقے سے مجھ کو گمراہ کیا گیا، اب میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے جو سیدھا راستہ ہے، تیرے اس سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور یہ فرمایا کہ اے پروردگار، اب میں ان کے سامنے سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، چاروں طرف ان کے سامنے آؤں گا اور پھر ان کو بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر ایسوں کو پاؤ گے جو کہ شکر ادا نہیں کرتے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے مردود، اللہ نے اس کو مردود کر دیا، ملعون کر دیا، لعنت کا طوق اس کی گردن کے اندر ڈال دیا، اور یہ فرمایا چل نکل یہاں سے، تجھ کو جو بہکانا ہے، جو بھٹکانا ہے، بھٹکا۔ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے، اگر آ گئے تو جب بھی توبہ کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے کہنے پر چلے گا، تو ان سب کو جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، یہ جنت تمہاری ہے اور تم اس جنت میں جہاں چاہو رہو، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، کسی بھی چیز سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو دل میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا اکیلے جنت کے اندر، تو اللہ رب العزت نے ان کا جوڑا بنایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو انہی کی الٹی پسلی سے پیدا کیا، تو اس طریقے سے ایک سے دو ہو گئے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو اس کا وقت نہیں کٹتا، وہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں تو وقت پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ایک سے دو کر دیا، حضرت حوا علیہ السلام، اور یہ فرمایا آدم یہ تمہاری بیوی ہے، اب دونوں کے دونوں جنت کے اندر رہو، کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی دونوں کے دونوں رہو جنت کے اندر۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا،
اور جہاں دل چاہے جو چاہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ درخت نظر آ رہا ہے، جو یہ پیڑ نظر آ رہا ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، کیونکہ شیطان یہ وعدہ کر گیا ہے کہ وہ بہکائے گا، اور جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے اس کو جنت سے نکال کر رہے گا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو باخبر کر دیا، اے آدم یاد رکھنا اس درخت کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ شیطان جو میرے آدم کو بہکا سکتا ہے وہ اسی درخت کے ذریعے بہکا سکتا ہے، اسی پیڑ کے ذریعے بہکا سکتا ہے، اس کے پھل کے ذریعے بہکا سکتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے سے رکاوٹ لگا دی کہ دیکھو آدم یہاں مت جانا، کھانا تو بہت دور ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب مت جانا۔ یاد رکھنا اگر آپ اس درخت کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کے حکم کو توڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ شیطان لگا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے آدم کو جنت سے نکالا جائے اور ان کی بیوی کو جنت سے نکالا جائے، دونوں کے دونوں کو جنت سے نکالا جائے۔ وہ اس داؤ پیش میں لگا ہوا تھا، وہ نئی نئی تدبیریں بنانے میں لگا ہوا تھا کہ کس طریقے سے نکالا جائے، کیسے یہ جنت سے نکلیں گے۔ آخر کار ایک دن وہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو اور وہ جنت کے اندر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہکانے میں نہیں آئے۔ پھر وہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، جانتی ہو اللہ نے تم کو یہ پھل کھانے سے، یہ گندم کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر، اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہیں رکھے گا تم کو۔ جیسے مجھ کو یہاں سے نکالا ہے تم کو بھی یہاں سے نکالنا ہے، اور اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس کے اندر سمجھ کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کو بہلا پھسلا دے تو اس کی باتوں میں وہ آ جاتی ہے۔ مرد کے اندر اللہ نے پوری عقل رکھی ہے، وہ اپنا اچھا اور برا سمجھتا ہے کہ کیا ہم کو کرنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، لیکن عورت اس چیز کو نہیں سمجھتی، فوراً وہ اوروں کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ جب شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام سے یہ کہا تو فوراً ان کے ذہن کے اندر یہ بات فٹ ہوئی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم کو تو اس درخت کے قریب جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ضد مت کرو، ضد کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو پھر حضرت حوا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، بولنا ختم کر دیا،
چلو جی تم ہماری بات نہیں مانتے، ہم تم سے نہیں بولیں گے۔ آج بھی عورتوں کے اندر یہ بات ہے، یہ اماں حوا سے بات چلتی چلی آ رہی ہے کہ جب شوہر عورت کی بات نہ مانے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ تم تو میری سنتے ہی نہیں، تم نے تو مجھ کو کچھ سمجھا ہی نہیں، تم میری ایک نہیں سنتے، کبھی تو میری سن لیا کرو، کبھی تو میری بات مان لیا کرو۔ چلو ٹھیک ہے، جو تمہارے دل میں آئے کرو۔ اب اس نے بولنا ختم کر دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ایسا کیا، آدم علیہ السلام کا دل پسیج گیا۔ جب عورت رونے لگتی ہے تو شوہر کا دل پسیج جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چل رونا دھونا بند کر، ٹھیک ہے چل ایسا کریں گے۔ حوا علیہ السلام نے جب کہا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم کھا لیں گے، رونا ختم کر، اور اس طریقے سے اس پھل کو، اس گندم کو کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا جنت کا لباس بدن سے اتر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اب یہاں نہیں رہنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تم کو روکا تھا، ہم نے منع کیا تھا، لیکن تم باز نہیں آئے، اب تم سیدھے یہاں سے زمین پر چلے جائے۔ اور اللہ نے دونوں کے دونوں زمین پر اتارا۔ انشاءاللہ پورا واقعہ اگلی آیتوں کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔